پرانے زمانوں کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، بہت متجسس مزاج تھا۔ بادشاہ ابن بادشاہ تھا، بچپن سے شہزادگی دیکھی تھی، صرف سکھ دیکھے تھے۔ پھر ایک دن وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا، جوگ لے لیا، محل چھوڑ کر آوارگی کو چن لیا، ریشم و کمخاب ترک کر دیا اور ٹاٹ کا چولا پہن لیا۔ تم لوگوں نے کچھ بہت ہی غلط مفروضے ہیں جن کو پکڑ رکھا ہے۔ تم سوچتے یہ ہو کہ خدا کی تلاش میں، الٹیمیٹ ریئلٹی کی کھوج میں وہ نکلتا ہے جو دکھوں کا ستایا ہو۔ تم نے مذہب کو غریبوں کی ایکٹیویٹی مان لیا ہے، دکھیاروں کا سہارا مان رکھا ہے۔ مذہب سہارا نہیں ہوتا، مذہب تو سہاروں کا دشمن ہوتا ہے۔ مذہب تو ہر سہارا چھین کر تمہیں صرف تم پر منحصر کر دیتا ہے، اور دکھی کا مذہب سچ تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں ہے، سچ سے روکنے والی دیوار ہے۔ مذہب تو سکھی انسان کی کھوج ہے جو اپنے دکھ لے کر مسجد، مندر، چرچ میں بیٹھا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ وہ خدا کو تو دیکھ ہی نہیں رہا، وہ تو اپنے مدعا کو دیکھ رہا ہے، اپنی تکلیف کی مسیحائی پر اس کی نظر ہے۔ مسیحا کو تو وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا۔ وہ انسان جو 10 لاکھ کا قرض چکانے کے لیے مسجد میں بیٹھا خدا سے دعا کر رہا ہے، اللہ میرا قرض اتار یا مجھے اس بیماری سے چھٹکارا دے، یہاں تک یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جہنم سے بچا، جنت کا حقدار کر، وہ یہ بات سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا کہ وہ جس کے سامنے بیٹھا ہے اسے اپنے 10 لاکھ سے چھوٹا سمجھ رہا ہے، اپنی صحت سے چھوٹا سمجھ رہا ہے، اپنی جنت، اپنی جہنم کا ذریعہ سمجھ رہا ہے۔ وہ نادان ہے، وہ عادتی عبادت گزار ہے۔ اس نے بس صدیوں کی روایت کی نقالی میں کسی تصوراتی خدا کو پوجنا سیکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے کہ وہ ایک کو مانتا ہوتا، جانتا ہوتا یا ایمان رکھتا ہوتا کہ میری دعا وہ سن رہا ہے، وہ اس ایک کو دیکھ رہا ہوتا اور دوسرے کا خیال بھی اس کے ذہن میں آ جاتا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ کہتے ہیں ایک صوفی تھا، بہت ہی تباہ حال، بہت ہی غریب، ایک جھونپڑی میں بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ شام کو جب ماں روکھی سوکھی روٹی پکاتی تو کسی دوست کے گھر دعوت کا کہہ کر باہر نکل جاتا تاکہ اس سوکھی روٹی دال سے اس کی ماں کا پیٹ تو کم سے کم بھر سکے۔ اس صوفی کا ایک دوست تھا جو جانتا تھا کہ یہ بزرگ ہے، پہنچا ہوا ہے۔ وہ اپنے دوست کو کہتا، تم خدا سے مانگتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں تھوڑی سی خوشحالی ہی دے دے، اس بھوک سے، اس غربت سے نجات دے دے۔ صوفی دوست کی ضد منت سماجت کے ہاتھوں مجبور ہو کر مسجد چلا جاتا، لیکن جب واپس لوٹتا اور دوست پوچھتا، ہاں بولو مانگا؟ تو صوفی جواب دیتا، یار گیا تو مانگنے ہی تھا، مگر جب اس کے سامنے پہنچا تو دوسرا کوئی رہ ہی نہ گیا۔ وہ دوسرا بچ ہی نہیں جاتا جو ضرورت مند لگتا ہے، وہ دوسرا رہ ہی نہیں جاتا جسے بھوک لگتی ہے، وہ دوسرا بچ ہی نہیں رہتا جو روز شام کا کھانا ماں کو کھلانے کے لیے اس سے جھوٹ بول کر گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ یاد ہی نہیں رہتی وہ دوئی کی دنیا جس کے یہ سارے تقاضے ہیں۔ خدا وہی ہے جو انسان کو فنا کر دے۔ خدا ہوگا تو تم نہ ہوگے، اور تم ہوگے تو خدا نہ ہوگا۔ یہی تو المیہ ہے تمہاری عبادتوں کے ساتھ، یہی تو حادثہ ہوا ہے تمہاری دعاؤں کے ساتھ۔ دیکھتے ہو مسجدیں، مندر بھرے ہوئے ہیں، گرجے گردوارے لوگوں سے ابل رہے ہیں، مگر کہیں دکھائی دیتا ہے کہ کسی چہرے پر موجود آنکھوں سے خدا جھانک رہا ہے؟ تم نے بڑا سنا ہوگا خدا سب گناہ معاف کر دیتا ہے، مگر شرک معاف نہیں کرتا۔ شرک کیا ہے؟ شرک دوسرا ہے، دوسرے کی موجودگی کا یقین ہی تو شرک ہے، کیونکہ لا موجود الا اللہ۔ تو بات ہو رہی تھی کہ بادشاہ جو ہر اس سکھ، اس لذت کا آشنا تھا جسے تمہاری دنیا سکھ کی معراج کہتی ہے، وہ جنگل نکل گیا اور جوگی ہو گیا۔ جوگ، سنیاس، ترک دنیا، صوفی کا راستہ تو وہی چلتا ہے کہ جس نے سکھ کو جی لیا ہو، ورنہ جو دکھی ہے وہ تو اسی چکر میں ہی رہتا ہے کہ اسے سکھ مل جائے۔
کیونکہ سکھ ملتا ہے، اور جب سکھ مل کر بھی تمہیں بتاتا ہے کہ انا کی تشنگی نہیں بجھی، تو تبھی تو تم اصل دکھی ہوتے ہو۔ وہ غریب جو 2 وقت کی روٹی کے پیچھے سارا دن مشقت کرتا ہے، اس کی مشقت تو بس کشٹ ہے، محنت ہے، دوڑ دھوپ ہے۔ دکھ سے تو وہ ٹکراتا ہے کہ جب وہ مال و دولت کما گیا، شہرت و طاقت دیکھ لی، عہدے اور رتبے چکھ لیے، اور سب کچھ کرنے کے بعد، سب کچھ پانے کے بعد، سب کچھ ملنے کے بعد بھی اس نے جانا کہ اندر تو خلا اب بھی موجود ہے۔ اب انسان ہوتا ہے دکھی، کیونکہ جب تک سروائیول کی دوڑ ہے تب تک ماورائے بقا کے مسائل ہی نہیں لگتے۔ انسانوں کی تاریخ پر غور تو کرو۔ انسان کروڑوں سالوں سے موجود ہے، مگر سارے مذاہب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، 5-6 ہزار سال پہلے تمہیں کوئی مذہب نظر ہی نہیں آئے گا، کیونکہ پہلے تو انسان سروائیول کی لڑائی ہی میں مصروف رہا، جنگل میں شیروں سے بچتا پھر رہا تھا، موسم کی تلخیاں تھیں تو اس سے بچنے کے لیے کبھی یہاں کبھی وہاں خانہ بدوش بنا پھر رہا تھا، غذا کے لیے، اناج کے لیے دانہ دانہ پرندوں کی طرح چگ رہا تھا، بچوں کے بڑا ہونے تک انہیں بچانے کی فکر میں بھاگ رہا تھا۔ پھر جب یہ سارے تقاضے پورے ہو گئے، انسان نے گھر بنا لیا، اس نے فصلیں اگانا سیکھ لی، اس نے اناج کو سٹور کرنا سیکھ لیا، تو اب وہ اس قابل ہوا کہ دوسری سٹیج پر پہنچ سکے۔ اب اس نے سروائیول کے آگے سوچا اور سوال اٹھایا، میں کون ہوں؟ زندگی کیا ہے؟ زندگی کا خالق کون ہے؟ سکھ کیا ہے؟ آشتی کیا ہے؟ پہلے تو وہ سروائیول کی جنگ میں مصروف تھا، کشٹ کے دور سے گزر رہا تھا، وہ دور اختتام پذیر ہوا تو اب اس کے سامنے اصلی دکھ آیا تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ جب آرگنائزڈ ریلیجنز کا، منظم مذاہب کا جنم ہوا۔ خدا کیا ہے؟ ریئلٹی کیا ہے؟ یہ سوال اس انسان کے ذہن میں آتے ہی نہیں کہ جو شام کو اپنی اور بچوں کی روزی روٹی پوری کرنے کے چکر میں ہے۔ یہ سوال تو اس کے ہیں جس نے انا کے، جسم کے، ذہن کے سکھ حاصل کر لیے، بقا کے تقاضے پورے کر لیے، مگر اب بھی تشنگی اس کے سامنے کھڑی ہے، دکھ اس کے سامنے کھڑا ہے، بے چینی سامنے کھڑی ہے۔ ابھی تو اس کے سامنے اپنے ہونے کا سوال آیا تھا۔ یاد رکھنا، جسے تم روح کی بیداری کہتے ہو، انلائٹنمنٹ نام دیتے ہو، اس تک پہنچنے کا راستہ دکھ نہیں سکھ ہے، کشٹ نہیں راحت ہے۔ تم نے مگر الٹی تدبیریں ہی ہمیشہ کی ہیں۔ تم خدا کو پکارتے ہو اس وقت کہ جب بہت دکھی ہوتے ہو، مگر دکھی خدا کو پکار ہی کیسے سکتا ہے؟ دکھی جب خدا کو پکارتا ہے تو اس کا دکھ خدا سے بھی بڑا ہوتا ہے، اس کا دوسرا ایک سے بڑا ہوتا ہے، اور یہی تو شرک ہے۔ دکھ میں دعا نکلتی ہی نہیں، دکھ میں خدا نظر ہی نہیں آتا، بس دوسرا نظر آتا ہے، مادے کی دنیا نظر آتی ہے، کیونکہ انا کے سارے دکھ مادی دنیا سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ دکھ میں خدا کی کھوج ایسے ہی ہے جیسے کوئی بند کمرہ ہو جس کا دروازہ ہی نہ ہو، اور اندھیرا گھنا ہو، اور انسان دیواریں ٹٹول ٹٹول کر باہر نکلنے کا دروازہ ڈھونڈ رہا ہو۔ دکھ میں دروازہ بند ہوتا ہے، کمرہ اندھیر ہوتا ہے، تم سکڑ جاتے ہو، جبکہ سکھ میں دروازہ سامنے ہوتا ہے، کمرہ روشن ہوتا ہے، مگر تم نے سکھ میں خدا کو پکارنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ جس نے آج تک خدا کو پایا ہے ہمیشہ سکھ میں پایا ہے۔ تو وہ بادشاہ جس نے ساری زندگی سکھ دیکھے تھے، عیش دیکھے تھے، وہ خدا کو ڈھونڈنے جنگل میں نکل گیا۔ وہ جو جان گیا کہ انا وہ نہیں ہے، وہ جو جان گیا کہ جسمانی ساخت اور نفسیاتی ڈھانچہ وہ نہیں بلکہ وہ اس سے ماورا بھی کچھ ہے، پھر وہ چاہے دنیا کی جس بھی عیش و عشرت میں ہو، جس بھی محل کا مکین ہو، پھر وہ بدھا کی طرح، ابراہیم بن ادہم کی طرح بھاگ جاتا ہے اس دنیا سے جسے قرآن کہتا ہے متاع الغرور، ایک سراب۔ یہ تمہاری دنیا ایک ڈیلیوژن، ایک سراب ہے۔ بس کسی چیز کو پانے کے لیے دوڑو تو وہ چیز اور آگے نظر آتی ہے، جیسے صحرا میں ریت پانی نظر آتی ہے، مگر وہاں پہنچو تو پانی پھر آگے چلا جاتا ہے۔
تم اپنی اب تک گزری زندگی کو دیکھو تو ذرا۔ 10 سال کے تھے تو کھیل کود واحد منزل تھی جو جوانی کی سرحد میں پہنچ کر سراب بن گئی۔ اب راحت محبوب یا محبوبہ میں نظر آنے لگی۔ ادھیڑ عمر ہوئے تو راحت نوکری اور دولت میں ملنے لگی، بوڑھے ہوئے تو راحت جنت میں نظر آنے لگی۔ سراب اسی کو تو کہتے ہیں کہ جہاں ہو وہاں وہ اصل میں نہ ہو، بس دھوکا ہو اس کے وہاں ہونے کا۔ خیر، وہ بادشاہ اپنا تخت چھوڑ کر جنگل نکل آیا۔ ایک دن چلا آ رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک ہیرا پڑا ہے۔ بے اختیار اسے اٹھانے کے لیے جھکا، مگر پھر رک گیا اور خود پر ہنس دیا۔ انا کو اس کی عیاری کی داد دینے لگا کہ ایسے ہزاروں ہیرے چھوڑ کر آیا ہوں، مگر یہ انا اب بھی فریب دینے کو بے چین ہے۔ انا کا فریب ایسا ہی ہوتا ہے۔ انا کے جو ذہن کا لازوال شاہکار ہے، اس کے کام کرنے کے طریقے بڑے چال باز ہیں۔ یہ جسے مذہب میں شیطان کہا جاتا ہے، وہ یہی انا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ جو تم ایکشن کے ذریعے، سوچوں کے ذریعے حتمی سچ تک پہنچنے کو مقصد بناتے ہو، کبھی غور کیا تم نے کہ کبھی کوئی بھی انسان کسی حتمی سچ تک پہنچنے کا دعویٰ کر سکا ہے کہ جہاں وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے یہ کیا اور منزل پا لی، میں نے یہ سوچا اور حتمی صداقت کو چھو لیا؟ اپنے ایکشن، اپنی سوچوں سے جو ہم منزلیں تراشتے ہیں، یہ انا کی تراشی وہ مصروفیت ہے جس میں وہ ہمیں الجھا سکتی ہے۔ آپ ایکشن لیس ہو جاؤ اور تھاٹ لیس ہو جاؤ تو اسی ایک پل میں حتمی صداقت تک پہنچ جاتے ہو۔ لیکن تم نے غور کیا کہ انا کبھی تم کو ایکشن لیس اور تھاٹ لیس نہیں ہونے دیتی۔ حتیٰ کہ تم سو بھی جاؤ تو تھاٹ پروسیس جاری رہتا ہے، تمہارے ایکشن جاری رہتے ہیں۔ یہ جو تمہارے خواب ہیں، نیند کی دنیا کے کام ہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ صوفی کی نیند خوابوں سے آزاد ہوتی ہے، اور حقیقی نیند وہی ہوتی ہے کہ جس میں خواب نہ ہوں۔ ڈریم لیس سلیپ، بے خواب نیند کا کبھی اگر تجربہ ہوا ہو تو تم جانتے ہوگے کہ یہ نیند کتنی گہری اور کتنی ریفریشنگ ہوتی ہے۔ حتمی سچ، روح، خدا اگر تمہاری منزل ہے تو ایک بات پلے سے باندھ لو کہ نہ کوئی ایکشن سے کبھی اس منزل تک پہنچا ہے، نہ افکار کی بدولت وہاں تک پہنچا ہے۔ انسان جس شدت کے ساتھ اپنے ایکشنز کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ ہے، سوچوں کے ساتھ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہمیں یہ تو سمجھ میں آ بھی سکتا ہے کہ کچھ بھی کرنے سے خدا تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، تسبیح پڑھتے رہنے سے یا مندر میں گھنٹیاں بجاتے رہنے سے خدا کو کیسے پایا جا سکتا ہے، مگر اس حقیقت تک بہت ہی کم لوگ پہنچ پاتے ہیں کہ سوچ کر بھی اس حتمی سچ کو نہیں پایا جا سکتا۔ غور کرو نا، تھاٹس کیا ہیں؟ تھاٹس دستیاب معلومات کی جگالی کے سوا اور کیا ہو سکتے ہیں؟ تھاٹس کسی نئی چیز کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتا، تم صرف اسی کے بارے میں سوچ پاتے ہو جسے تم جانتے ہو۔ خدا اور روح اور حتمی سچ اور الٹیمیٹ ریئلٹی کو تم جانتے ہی نہیں، اس کے بارے میں سوچو گے کیسے؟ سوچا صرف اسی کے بارے میں جا سکتا ہے جسے جانا ہو، جسے تم جانتے ہو۔ تھاٹ کسی نئی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ سکتا، ان نون تک خیال کی پرواز جاتی ہی نہیں ہے۔ کبھی خود سے پوچھو، کیا کبھی تم نے کوئی ایسی چیز سوچی ہے جو تم جانتے ہی نہ ہو؟ تم سوچ ہی نہیں سکتے۔ شاید تم کہو کہ میں ایک ایسے بیل کے بارے میں سوچ سکتا ہوں جو سونے کا بنا ہے، جس کے پر ہیں، جو اڑ سکتا ہے، اور اگر تم یہ کہو کہ یہ نیا سوچا ہے تو تم غلطی پر ہو۔ یہ سب سوچا جا سکتا ہے، مگر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم نے صرف 5-6 پرانی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر لیا ہے۔ تم بیل کو جانتے ہو، تم سونے کو جانتے ہو، تم پروں کو جانتے ہو، تم اڑنے کی حالت کو جانتے ہو۔
इन 5-6 नोन चीज़ों को मिलाकर तुमने कुछ नया सोचा है, मगर अननोन के बारे में कतन भी तुम नहीं सोच रहे। थॉट नया कुछ सोच ही नहीं सकता, अननोन के बारे में ये जान ही नहीं सकता। थॉट के बारे में एक बात याद रख लो कि ये हमेशा उधार का होता है, हमेशा मिस्तार होता है, बारोड होता है। ओरिजिनल थॉट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। थॉट हमेशा बोसीदा होता है। कुछ बोसीदा थॉट से एक नया ख्याल तुम पैदा कर सकते हो, मगर इससे हतमी सच तक कतन भी नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि जो हतमी सच है वो है अननोन, अनजान। उसे जहन कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि जहन बोसीदा अफकार, नोन हकायक की दुनिया में ही काम करता है। जिसका आपको पता ही नहीं, उसे आप सोचोगे कैसे? अल्टीमेट रियलिटी अननोन है, इसे सोचा नहीं जा सकता। सच वो है कि जहां हर थॉट खत्म हो जाए तो जो बच रहता है वो है अल्टीमेट रियलिटी, हतमी हक। जब हर बारोड चीज तुम माइनस कर चुको तो जहां तुम पहुंचे हो वो है सच, वो है इनलाइटनमेंट। तुम एक लम्हे के लिए खुद को सोचो, जैसे तुम कहते हो कि ये मैं हूं, वो है क्या? तुमने माँ बाप से नाम सुना, उस नाम को मैं कहने लगे। तुमने सोसाइटी से कौमियत, तालीम, स्टेटस पूछा, खुद को पाकिस्तानी, एमए पास, अमीर या गरीब कहने लगे। तुमने लोगों को कहते सुना कि तुम खूबसूरत हो या बदसूरत हो, खुश इखलाक हो या बद इखलाक हो, ज़हीन हो या इडियट हो। इसी को तुमने अपना आप मान लिया। अब अगर तुम थॉट से आइडेंटिफाइड हो तो इन्हीं चंद इंफॉर्मेशंस का नाम तुम हो। लेकिन अगर तुम गौर करते जाओ और एक एक चीज के बारे में सवाल उठाते जाओ कि क्या मेरा नाम मैं हूं, और जब इसका जवाब इनकार में आ जाए तो फिर खुद से पूछो, अपनी कौमियत, अपना मजहब, अपना मकान, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, अपना पेशा, क्या ये सब मैं हूं? जब ये सारे जवाब ना में आ जाएं तो जो बच रहता है वो तुम हो, और ये वो तुम है जो किसी थॉट की कैद में नहीं आता। ये वो स्पेस है जिसमें तुमने जिंदगी का सारा मकान खड़ा किया है। लेकिन अगर तुम अपने एक्शन से और थॉट से खुद को एक किए बैठे हो, मतलब अना के सेंटर से जिंदगी को परख रहे हो, देख रहे हो, तो फिर तुम हवास के कैदी हो। फिर तुम इन्हीं लेबल से ही खुद को ढूंढने की नाकाम कोशिश करते करते मर सकते हो, खुद को पा नहीं सकते। याद रखना, थॉट्स दीवार हैं, उन्हें दरवाज़ा समझकर अगर तुम अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचना चाहते हो तो कभी ना पहुंच सकोगे। चाहे ये थॉट्स मुकद्दस सहीफों से लिए गए हों, किसी गुरु मुर्शिद से लिए गए हों, या किसी साइंसदान फलसफी से, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये बात तय है कि सच के मुतलाशी का रास्ता थॉट नहीं है। सच, हतमी हकीकत, थॉट से बाहर की एक हकीकत है। एक्शन और थॉट्स दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, बस इतना सा ही फर्क है कि एक्शन में बॉडी भी हिस्सेदार बन जाती है, जबकि सोचों में सिर्फ अना, सिर्फ जहन हिस्सेदार होती है। सोच अना का एक्शन है, एक्शन बॉडी का एक्ट है। फर्ज करें तुम खाना खा रहे हो तो ये एक्ट है, लेकिन अगर तुम आंख बंद करके खाना खाने के बारे में सिर्फ सोच रहे हो तो ये अना का या माइंड का एक्ट है। और अब तो साइंस ये भी बता रही है कि सोच और एक्शन एक हैं। एक तजर्बा किया गया था कि 6 लोगों को मैदान में दौड़ाया गया और 6 लोगों को एक ही जगह बिठाकर कहा गया कि वो सोचें कि जैसे वो दौड़ रहे हों। दोनों की बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस थे वो एक जैसे नोट किए गए। कहने का मतलब ये है कि सोचें भी बुनियादी तौर पर एक्शंस ही हैं, बस जिस्म इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, हिस्सा नहीं ले रहा। जिस्म का अंदरूनी मैकेनिज्म, रद्द अमल बिल्कुल एक जैसा है। आप फिजिकली शेर के सामने आ जाएं या जहन में ये सोच रहे हों कि शेर आपको खाने लगा है, दोनों ही सूरतों में जिस्म का अंदरूनी मैकेनिज्म एक ही तरह से एक्टिवेट होगा। हतमी सच न किसी एक्शन की मंजिल है, न किसी सोच का नतीजा, वरना बड़े बड़े फातेह, मुहिमजू, सयाह, अरबपति, सियासतदान किसी हद तक सच तक पहुंच ही जाते।
یہ فلسفی شارع اور مفسر دعویٰ کرتے کہ وہ حتمی سچ کو پا گئے ہیں۔